السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستان محترم، سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ کل آپ کو کوئی بھی میں سوال جواب کی ویڈیو نہیں دے سکا، لیکن آپ فکر نہ کریں، آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی ہونے جا رہی ہے جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ لیکن آپ کو کرنا یہ ہے کہ شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھنا ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ نے ویڈیو کو کھولا، تھوڑے سارے دیکھیں، اس کے بعد میں اینڈ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر میں کوشچن کرتا ہوں۔ اینڈ میں پہنچنے کے بعد میں آپ اس کوشچن کا آنسر دے کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ دوستو، ایسا نہ کیجیے گا، یہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور آپ ہی کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں۔ اگر آپ شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو ویڈیو کے اندر بہت کچھ جاننے کو اور سیکھنے کو ملے گا۔ آج بھی اسی طریقے کی ایک ویڈیو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہوگا۔ تو ہمیں نام یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمارا نام کیسا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو وہ نام پسند ہے یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس نام سے ملتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نام پسند ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح کے نام جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چل رہے ہیں، کس چیز کے چکر میں کہ نیا ہو، ایک یونیک ہو۔ جب کسی کے یہاں بچہ ہوتا ہے تو امام صاحب کے پاس آتے ہیں کہ امام صاحب نام بتا دیجئے۔ اب مسجد کے امام صاحب تو ظاہر سی بات ہے وہی نام بتائیں گے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کا نام عبداللہ رکھ دو، تو کیا جواب آتا ہے کہ نہیں، یہ تو بہت زیادہ پرانا ہے، چلیے ٹھیک ہے عبد الرحمن رکھ دیجئے۔ کہا کہ عبد الرحمن بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اب امام صاحب سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میں اس کو کون سا نام بتاؤں۔ وہ پرچے پہ 4-5 نام لکھوا کر کے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جانے کے بعد میں اپنے گھر والوں کو دکھاتا ہے، سب سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ لیتا ہے کہ دیکھیے کہ امام صاحب نے یہ نام لکھ کر کے دیے ہیں۔ اب بیوی جو بھی نام پڑھ رہی تو اتنا برا منہ بنا رہی ہے کہ نہ یہ تو بہت پرانا ہے، نہ یہ تو بہت زیادہ عجیب سا لگ رہا ہے، لیا بھی نہیں جا رہا، نہیں یہ نام تو ہمارے پڑوس میں ہے کسی بچی کا۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کا سہارا لے کر کے ایک یونیک کے چکر میں، ایک نئے نام کے چکر میں ایسے بچے کا نام رکھ لیتے ہیں کہ جس کے اثرات اس بچے پہ بہت زیادہ غلط پڑتے ہیں، اور اگر اس کو لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ نام کے معنی، اس کے میننگ بہت زیادہ غلط ہوتے ہیں۔ تو آپ کبھی یہ غلطی مت کرنا۔ تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اسی طرح سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ نام تو ایسے ہیں کہ بالکل سیم نظر آ رہے ہیں، لیکن کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے یہ میں آج آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اسی لیے آپ سے اپیل ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا واچ کریں۔ چلیے دوستان محترم، آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور یہ رہا آج کا پہلا سوال، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سے نام پسند ہیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے ناصر، بی ساجد، سی زاہد، یا ڈی عبد الرحمن۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یعنی عبد الرحمن۔ ہاں دوستان محترم، اس طرح کے نام اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور پسندیدہ نام یہ رہے عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الجبار، عبد الستار، عبد القہار، عبد الہادی، عبید اللہ، عبد الوکیل، عبد الرب، عبد الرؤوف، عبد الحمید، عبد الخالق، عبد الرزیق، عبد العزیز، عبد الغنی، عبد القادر، عبد القدوس، عبد الباسط، عبد الصمد، عبد الرشید، عبد الجلیل، عبد السلام، عبد الحفیظ، عبد الحق، عبد القیوم، عبد اللطیف، عبد المؤمن، عبد المولا، عبد الودود، عبد الواحد، عبد المالک، عبد الواحد، عبد المنعم، عبد الرقیب، عبد الباری۔ اس طرح کے نام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں، کسی بچے کا نام اگر عبد الرحمن ہے تو کبھی بھی آپ اس بچے کو رحمان کہہ کر مت پکارنا، یا کسی بچے کا نام عبد الکریم ہے تو آپ اس کو کریم کہہ کر کبھی مت پکارنا۔ شروع میں آپ کو عبد ضرور لگانا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی نام ہیں یہ اسماء الحسنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اور اگر آپ رحمان کہو گے تو گویا کہ آپ نے اس نام کی بے حرمتی کی۔ آپ کو شروع میں اس کے آخر میں کچھ لگانا ہے، جیسے آپ نے عبد الرحمن کہا، خالی رحمان نہیں، آگے لگا دیجئے رحمان الدین، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اگر آپ
سمپل پکاریں گے اکیلا تنہا تو یہ غلط ہو جائے گا، آگے پیچھے آپ کو نام کے آگے کچھ نہ کچھ لگانا ضروری ہوگا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، اللہ تعالیٰ کو کون سے نام پسند نہیں ہیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے عبد الشمس، بی عبد القمر، سی عبد النجم، یا ڈی عبد السلام۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس میں صحیح جواب صرف آپشن ڈی ہے، یعنی عبد السلام۔ اس کے علاوہ تینوں نام یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا؟ عبد الشمس۔ گویا کہ اگر آپ نے یہ نام رکھا ہے تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ سورج کے غلام ہو، یا آپ نے عبد القمر کسی کا نام رکھا تو پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ چاند کے غلام ہوں۔ آپ نے اگر عبد النجم نام کسی کا رکھا تو پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ ستاروں کے غلام ہوں۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ غلام نہیں بلکہ آپ اس کی عبادت کرتے ہو۔ عبد الشمس سورج کا بندہ، یعنی سورج کی پرستش کرنے والا۔ تو آپ اس طرح کے ناموں سے بچیں۔ اس میں صرف عبد السلام ہی صحیح نام ہے، اس کے علاوہ تینوں نام غلط ہیں۔ اور یہ رہے ہماری بچیوں کے نام، ایسے نام کہ جن کا رکھنا صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی بچی کا نام یہ تو نہیں ہے، اگر ہو تو فوراً اس کو بدل دینا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، ان میں سے کون سا نام بچی کا رکھنا حرام ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے ردا فاطمہ، بی ندا فاطمہ، سی ربا فاطمہ، یا ڈی ضیا فاطمہ۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی ربا فاطمہ۔ دیکھو دوستو، یہاں پر چاروں نام بالکل ایک جیسے ہیں، ندا، ضیا، ربا، لیکن یہاں ہم لوگوں کو فرق یہ کرنا ہے کہ کون سا نام صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ بچیوں کے نام کے آگے فاطمہ تو ہر کوئی لگاتا ہی ہے، لیکن پہلے والے لفظ کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اور یہاں پر جو ربا نام رکھنا حرام ہے وہ کیسے، اس کا معنی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر آیا ہے، 3 پارے کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ دیکھو ربا کا لفظ آیا نہیں آیا کہ اے ایمان والو اندھا دھن سود یعنی بیاض مت کھاؤ۔ تو ربا کا معنی کیا ہوا؟ اور یہ عربی کا لفظ ہے، ربا کا معنی ہے بیاض یعنی سود کھانا۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوتی ہے، میں گیا تھا کسی پروگرام کے تعلق سے، اس بچے کا جب نام پتہ چلا مجھے کہ ربا، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ میں غلط آ رہا ہو۔ میں نے پھر دوبارہ سے ان سے کہا کہ کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ربا۔ میں نے پھر دوسرے شخص سے معلوم کیا کہ اس بچی کا نام کیا ہے، تو انہوں نے بھی وہی بتایا کہ اس کا ربا نام ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ نام تو غلط ہے، اور اس کے معنی ہے پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے معنی ہے سود یعنی بیاض۔ تو میں نے کہا کہ اس کا نام آپ بدلیے گا۔ یہ سننا تھا کہ ان کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، ایسا تھا کہ جیسے جان ہی نکل گئی۔ میرے پیاروں، اگر کسی بچے کا غلط نام رکھ دیا گیا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ زندگی بھر وہی نام رہیں گے۔ ارے ناموں کی تبدیلی دیکھیے گا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت محمد برے ناموں کو بدل کر ان کے عوض اچھے نام رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت زینب کا نام برہ تھا، جس کے معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں۔ جب دوسرے مسلمانوں کی طرف سے اس پر اعتراض ہوا، تم خود اپنی تعریف کر کے اپنا تقدس ظاہر کر رہی ہو، تو حضرت ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت جویریہ کا نام بھی ابتدا میں برہ ہی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگ مجھے ابو الحکم کے امتیازی نام سے پکارا کرتے تھے، جس کے معنی ہے انصاف کا باپ، حالانکہ میرا اصلی نام ہانی تھا،
جب حضور نے یہ بات سنی تو مجھے طلب کر کے فرمایا انصاف بخشنے والا اور حکم صادر کرنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا تم نے کن اسباب کی بنا پر اپنے لیے ابو الحکم کا امتیازی نام وارد کیا؟ میں نے جواب دیا کہ جب میرے قبیلے والوں میں کوئی جھگڑا رونما ہوتا تو وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کے فیصلے کرتا ہوں اور طرفین بلا تردد میرے فیصلے کو مان لیتے ہیں۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کیا تیرے کوئی اولاد ہے؟ میں نے جواب دیا میرے 3 لڑکے ہیں جن کے نام شریح، مسلم، عبداللہ۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا ان میں بڑا کون ہے؟ میں نے کہا کہ شریح۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اب تم ابو شریح کہلاؤ گے۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جو برے نام تھے ان کو بدل کر کے ان کو اچھے نام دیے، اور برے نام والوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی نہیں فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ دینے والی اونٹنی کو دکھا کر اپنے ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے اس اونٹنی کا دودھ دو کے لائے؟ یہ سن کر ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا نام مرہ یعنی کڑوا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیٹھ جانے کا حکم دیا اور پھر دریافت فرمایا تم میں سے کون آدمی اس اونٹنی کا دودھ دو کے لائے گا؟ ایک دوسرا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ حضور نے اس کا نام دریافت فرمایا، جواب ملا کہ میرا نام حرب یعنی جنگ ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ شخص بھی بیٹھ گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو اس اونٹنی کا دودھ دو کر لائے گا؟ یہ سن کر ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا۔ آپ نے اس سے بھی دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا نام یعیش، جس کے معنی ہوتے ہیں زندگی گزارنے والا۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور دودھ دونے کا حکم فرمایا۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جس کے غلط نام ہوتے ہیں اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرنے کا حکم بھی نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کا اچھا نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر برے نام کسی کے اندر گھس گئے ہیں، پڑ گئے ہیں، تو ان ناموں کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، ان میں سے کون سا نام رکھنا حرام ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے دانیہ، بی زانیہ، سی آنیہ یا ڈی ثانیہ۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی زانیہ۔ ہاں دوستو، یہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، اس پہ 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو زانیہ زنا کرنے والی عورت کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے نام تو کوئی رکھتا نہیں ہے۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میں نے خود یہ نام چینج کرنے کو ان کے گھر والوں سے کہا۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس بچی کا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ زانیہ۔ میں نے کہا اللہ اکبر، زانیہ کس نے بتا دیا آپ کو؟ تو کہا کہ ہماری ایک بچی کا نام ثانیہ ہے اور ایک کا دانیہ ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس کا نام زانیہ رکھ دو۔ تو یعنی وزن نہیں ٹوٹنا چاہیے، وزن بالکل بچوں کا ملتا ہوا آنا چاہیے، چاہے وزن کے چکر میں ایسا نام ہو کہ جس کا لینا بھی حرام ہے۔ تو دوستان محترم، آج ہمارے گھروں میں ایک یونیک کے چکر میں، نئے نام کے چکر میں ہم لوگ انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور انٹرنیٹ کے سہارے کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اگر ایسے ناموں کے شکار ہو یا پھر اپنے نام اچھے رکھوانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے نام ایسے رکھوانا چاہتے ہیں کہ جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہو اور اللہ کا محبوب علیہ التحیۃ والسلام بھی پسند فرماتے ہو، تو آپ لوگ کسی عالم دین سے رابطہ کریں، اپنے محلے کے امام صاحب سے رابطہ کریں، اور وہ کوئی نام بتائیں تو اس کو پرانا کہہ کر کے نہ ٹالیں، بلکہ پرانا نام میں ہی برکت ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ عبداللہ نام لینے میں بھی کتنا مزہ آتا ہے۔ کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو آپ پکاریں عبد الرحمن، تو لگ رہا ہے کہ واقعی کہ کوئی انسان نام لے رہا ہے۔ تو اس طرح کے نام برے نہیں ہوتے، بلکہ یہ نام تو
اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتے ہیں. اور یاد رکھنا بروز حشر لوگوں کو ان کے ناموں کے ذریعے سے اٹھایا جائے گا. اب جس کا جیسا نام ہوگا اس کا دنیا میں بھی ویسے ہی اثر پڑے گا اور آخرت میں بھی اس پر ویسے ہی اثر پڑے گا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کا نام تم انبیاء علیہ السلام کے ناموں پہ رکھو، جیسے آدم، نوح، ابراہیم، ادریس، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، الیاس، ایوب، زکریا، سلیمان، شعیب، صالح، عیسیٰ، عزیر، لوط، موسیٰ، ہود، ہارون، یحییٰ، یوسف، یونس، خضر وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے نام رکھو نا جس کے کچھ نہ کچھ آپ کو اوصاف بھی دیکھنے کو ملے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی. دوستان محترم، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ امام عالی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام کیا تھا، اور اس کا صحیح جواب لوگوں نے دیا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: گلشہ خان، عبدالقادر محمد عالم، عریشہ خان، عمران اتاری، محمد پرویز، اینجل سیفی، عبدالرحمن، عمران مرزا، علی جنت، فرقان خان، محمد اویس، حافظ افضال اشرفی، حافظ عدنان، جانباز خان، شازیہ اشرفی، ناصر کمال، محمد راجہ ساریہ. اور یہ رہا آپ کا آخری سوال: بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنے دن کے بعد میں اس کا نام رکھنا سنت ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے 3 دن کے بعد، بی 7 دن کے بعد، سی دوسرے دن، یا ڈی 11 دن کے بعد. دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے. جو صحیح جواب دیں گے اگلی ویڈیو میں ان لوگوں کے نام بولے جائیں گے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرنا، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولنا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.